مشہور حدیث پاک ہے، اس سے شروع کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے۔ تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ جو ہے، پہلی تکبیر جو ہے جس کے ذریعے ہم نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ کس طرح ادا کرنی ہے؟ مستدرک الحاکم کے اندر حدیث نمبر 931 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تکبیر کہی، یعنی اللہ اکبر کہا تو اپنے دونوں انگوٹھے، ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کانوں کے برابر لے گئے۔ کہاں تک لے گئے؟ کانوں کے برابر لے گئے۔ اور اسے امام حاکم نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ کہاں تک لے کر گئے؟ کانوں تک، دونوں ہاتھ۔ اس سے اگلی حدیث مبارکہ سنیے، صحیح مسلم کے اندر 391 اور صحیح ابن حبان کے اندر 1863 نمبر حدیث پاک، اور اس سے علاوہ بھی دیگر کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے نماز کے لیے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک بلند فرماتے۔ اپنے ہاتھوں کو کہاں تک؟ کانوں تک بلند فرماتے۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ یا کانوں کی لو تک بلند فرماتے اس حدیث پاک کے اندر۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو یہاں تک تو جتنی بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں کانوں تک یا کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے والی احادیث ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پاک بھی ہے، مسند ابو عوانہ کے اندر 1572 نمبر حدیث پاک، اور حدیث صحیح ہے۔ مکتبہ سلفیہ مدینہ نے بھی اس کتاب کو چھاپا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کا ارادہ کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور نہ ہی سجدوں کے درمیان ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یعنی پہلی تکبیر تحریمہ پہ ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، باقی رکوع و سجود کے درمیان اور رکوع کے اندر جاتے ہوئے، سجدے کے اندر جاتے ہوئے، یا دونوں سجدوں کے درمیان آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور یہ بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ دونوں سجدوں کے درمیان کی بھی صحیح احادیث موجود ہے، اور کچھ لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اس پہ میں اگلے جمعہ بھی گفتگو کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ رفع یدین بار بار جو کرنا ہے یہ اور بھی کئی مقامات پر ہے، لیکن وہ احباب نہیں کرتے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اس پہ بھی میں گفتگو کروں گا۔ ایسا عمل نہیں ہے، عمل وہی ہوتا ہے جو تسلسل سے کے ساتھ چلتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی حدیث پاک سے کوئی رفع یدین ثابت ہے اور کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ طریقہ وہ ہے جس طرح ہمارا طریقہ ہے اہل سنت کا، کہ ہمارا طریقہ وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین اور اس کے علاوہ علماء اہل سنت سے وہ طریقہ ہوتا ہوا آج تک بھی ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سجدوں کے درمیان کسی نے کیا اور کسی نے کہا کہ نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس پہ میں جو دلائل ہے وہ اگلے جمعہ المبارک پہ آپ کو دوں گا۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیے، ابو داؤد کے اندر اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر، ابن خزیمہ فی صحیح کے اندر، مسند احمد کے اندر اور دیگر کتب کے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے کہ نبی کریم، وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز دیکھ کر پڑھوں گا۔ جب رسول اللہ نماز پڑھیں گے تو میں ان کی طرف دیکھوں گا وہ کیسے نماز ادا کرتے ہیں، اور میں نے جب رسول اللہ نے نماز ادا کی آپ کی طرف دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، قبلہ کی طرف چہرہ کیا اور آپ نے تکبیر کہی، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ فرمایا کہ حتیٰ کہ دونوں ہاتھ، حضور کے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر ہو گئے۔ کہاں تک ہو گئے؟ کانوں کے برابر ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے گٹے اور کلائی پہ رکھا۔ اسے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے اس حدیث پاک، ٹھیک ہے جی۔ اور کہاں پہ یاد رکھنے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔
اور کتنی احادیث ہیں، میں صرف شارٹ احادیث بہت تھوڑی سی آپ کو دلائل کے اندر دے رہا ہوں، ہر موضوع پہ بہت سارا ذخیرہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہے نہیں۔ ہمارے اہل سنت کے اندر ایک المیہ ہے کہ ہمارا مسئلہ کیوں کمزور ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ فعال نہیں ہیں، اور دوسرا ہمارے اندر پڑھنے کا رجحان نہیں ہے، اس لیے ہم پیچھے ہیں۔ حالانکہ میرے شیخ فرماتے کہ ہمارا مقدمہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، ہمارے وکیل کمزور ہیں۔ اگر آپ کا مقدمہ مضبوط ہو اور وکیل ماڑا ہو تو آپ مضبوط مقدمے کے ساتھ بھی ہار جائیں گے نا۔ اگر آپ کا مقدمہ کمزور ہے، وکیل تگڑا ہے، تو آپ جیت سکتے ہیں۔ ہمارا مقدمہ جو ہے وہ مضبوط ہے، ہمارے مولوی ماڑے ہیں، یا تو تحقیق نہیں کرتے، مطالعے کا شوق نہیں ہے، یا اگر ہے تو کتابیں لینے کے پیسے نہیں ہیں، اگر کتابیں لے لیتے ہیں بھی پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ تو اس طرح اور ایک سوشل میڈیا کا جو دور آج آ گیا ہے، نوجوان کیا کرتے ہیں، ایک حدیث پاک کو سنتے ہیں، بس اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اس حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے اور بھی احادیث ہیں کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے علم کا جو ذخیرہ ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے ایک دو احادیث کو لے کر یا ایک دو چار مولویوں کے کہنے پر اس کو لے کر ہم مقلد ہو گئے، حالانکہ الزام ہم پر ہے کہ آپ مقلد ہیں، اور ہم صحیح احادیث سے اپنا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ میں نے کہیں بھی جگہ ابھی تک نہیں بتایا کہ یہ عقیدہ یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے، میں نے کہا ابھی تک کہا ہے؟ نہیں کہا، حالانکہ ان کا طریقہ نماز بھی یہی ہے، لیکن میں نے ابھی تک ان کا کوئی حوالہ ہی نہیں دیا۔ میں صحیح احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور لوگوں کو کیا بتلایا جاتا ہے کہ یہ جو نماز ہے نا، یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، یہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، وہ جس طرح پڑھتے تھے یہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا الزام ہے ہم پہ، من گڑت الزام ہے۔ تو ہمارا جو طریقہ نماز ہے وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے الحمدللہ۔ اور اس حدیث پاک میں ایک لفظ آیا ہے، ایک تو پتہ چل گیا کہ کہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، کانوں تک یا کانوں کی لو تک، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا۔ اور بھی حدیث ہے، میں صرف شارٹ کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک میں رسغی کے لفظ آیا ہے، جس کا معنی ہے ہتھیلی اور کلائی کے درمیانی جوڑ کو رسغی کہتے ہیں، یعنی ہاتھ کہاں پہ باندھ رہے ہیں۔ حضرت ابن خزیمہ نے اور امام ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث پاک کو صحیح کہا ہے کہ جب حضور کانوں کو ہاتھ لگاتے تو جب ہاتھ باندھنے کی باری آتی تو آپ ہتھیلی کو اور کلائی کے درمیان یہ جو جوڑ ہے اس جگہ پہ ہاتھ رکھتے تھے، یعنی یہاں پہ جا کے نہیں رکھتے۔ اور کئی لوگوں نے تو یہ بازو بھی پکڑا ہوتا ہے، ایسا طریقہ میں نے کہیں نہیں پڑھا، میں نے خود دیکھا، یہاں پہ ہاتھ جا رہا ہوتا ہے کئی لوگوں کا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحیح حدیث پاک ہے اس سے یہ ثابت ہے یہاں پر۔ اور ابو داؤد کے اندر حدیث پاک ہے، دارقطنی کے اندر بھی، کہ علقمہ بن وائل بن حجر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے نماز میں ناف کے نیچے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا۔ کہاں پہ رکھنا ہاتھ؟ ناف کے نیچے۔ نیچے سے مراد یہ نہیں ہے آپ اس سے بھی نیچے لے جائیں، ایسے نہیں، ناف کے نیچے سے مراد بالکل ناف کے نیچے، زیادہ بھی لٹکانے نہیں ہیں۔ تو یہ صحیح حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہے کہ ناف کے نیچے دائیں ہاتھ سے کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا، بائیں ہاتھ پہ دائیں ہاتھ کو رکھنا یہ سنت ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلو، جب ہم کانوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے میں جو کندھوں تک ہاتھ اٹھانے والی روایات ہیں اس پہ بھی عمل ہو جاتا ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پتہ چل گیا کہ جب ہم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جو کندھوں تک ہاتھ اٹھانے والی روایات ہیں اس پہ بھی عمل ہو جاتا ہے۔ اب اگلی روایت سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 چیزیں اخلاق انبیاء کرام میں سے ہیں۔ فرمایا کہ ایک افطار میں جلدی کرنا، اور ایک سحری کے اندر تاخیر کرنا، اور تیسری چیز نماز میں دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر زیر ناف رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ اخلاق انبیاء میں سے ہے، یعنی یہ جو سنت ہے یہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کرام کی بھی سنت ہے کہ بائیں ہاتھ پہ دائیں ہاتھ کو رکھ کے ناف کے نیچے رکھنا۔ تو اس حدیث پاک میں تحت السراتی کے الفاظ آئے ہیں۔ امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں حافظ قاسم کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا یہ سند جید ہے،
یعنی ہاتھ کو یہاں پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا، فرمایا اس کی سند جو ہے وہ جید ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث سے یہ ثابت ہے، اور صحیح احادیث سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، صحابہ کرام سے بھی، خلفائے راشدین، تابعین سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے اس طرح رکھتے تھے جو طریقہ میں نے آپ کو بتلایا۔ تو یہاں تک چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے۔